السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ طلعت حسین کے ساتھ جیو نیوز پر اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو۔ عمران خان چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہندوستان کے اندر موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کرکٹ ہونی چاہیے، ساری زندگی لڑائی نہیں چل سکتی تھی۔ اس سے پہلے ڈاکٹر شیریں مزاری نے کہا تھا کہ نریندر مودی ہندوستان کے وزیر اعظم نے عمران خان کو دعوت دی، ان کی انویٹیشن پر وہ ان سے ملے۔ ہندوستان کے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے واضح انداز سے کہا کہ عمران خان نے نریندر مودی سے ملاقات کی اپنی ریکویسٹ کے اوپر۔ یہ نریندر مودی کو انڈورس کرنے کا جو رش ہے، اس کے اوپر ہمارا ایڈیٹوریل کومنٹ ہوگا، آپ اس کو مس نہ کیجیے گا۔ اس کے علاوہ ہندوستان پاکستان کے مابین جو ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے بعد بات چیت بنی تھی وہ کہاں تک پہنچی، اس کے اوپر ہمارا خصوصی تجزیہ ہوگا، اس کو بھی مس نہ کیجیے گا۔ پہلے حصے کو تو آپ بالکل بھی مس نہ کیجیے گا جو ہم کراچی کے اوپر کر رہے ہیں۔ کراچی کا معاملہ ناظرین دہشت گردوں ختم کرنا تھا، کلاکما کرنا تھا، ریاست حکومت اور سیاست کو ایک رخ اختیار کرنا تھا۔ آج کے جو واقعات ہوئے، لگتا یہ ہے کہ ریاست حکومت اور حکومتیں اور سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی ہیں۔ یہ ماجرا کیسے سدھار پائے گا؟ ہمارے پاس ڈاکٹر شاہ صاحبہ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ڈپٹی سیکرٹری جنرل رکن قومی اسمبلی، سینیٹر سید طاہر حسین مشہدی صاحب، چیئرپرسن سینٹ قائمہ کمیٹی برائے منصوبہ بندی ترقی و اصلاحات متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے، جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب ماہر ہیں قانون کے، ہمیں رہنمائی ہماری کریں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن بھی رہے ہیں، اور نصرت سحر عباسی صاحبہ رکن صوبائی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ فنکشنل۔ ذرا میں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے نفیسہ، اگر میں آپ سے بات کا آغاز کروں، اتنے عرصے یہ معاملہ اتنی لڑائی کا شکار نہیں رہا، یعنی رینجرز آپریشن کرتے رہے، اسی حکومت نے اس کو انڈورس بھی کیا، پھر ایک ایپکس کمیٹی بھی بنی، سو ایوری بڈی واز آن بورڈ۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ رینجرز اور وفاقی حکومت کا خیال ہے کہ صوبائی حکومت اب رینجرز کے اختیارات کو بارگیننگ چپ کے طور پر یوز کر رہی ہے، کیا ایشو ہے؟ دیکھیں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ رینجرز اگر سندھ میں آئی تو سندھ کی جو قیادت ہے، جو منتخب گورنمنٹ ہے، ان کوئی قاعدے قوانین کے تحت وہ آئی ہے۔ اب اگر وہاں پر کچھ تحفظات ہیں جو کہ ہیں، یہ اس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے، کچھ ہیں تو پھر اس کو پرائمری خدشہ تحفظ کیا ہے؟ خدشہ یہ ہے کہ پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس میں یہ اس وقت بھی جب یہ بن رہا تھا قانون، تو پیپلز پارٹی کا یہی موقف تھا کہ اس کو بہت کیئرفلی ڈرافٹنگ کی جائے کہ یہ نہ ہو کہ کل کو جو دہشت گردی کے آڑ میں آپ سیاسی لوگوں کو وکٹمائز کریں۔ اب آپ کے خیال میں وہ ہو رہا ہے؟ اور اس وقت ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے یہ تحفظات پائے جاتے ہیں کہ کیونکہ آپ نے اب دیکھا کہ اب آ کے وہ نیب پر ہی آئی بات، اگر ان کا کرپشن کا کیس تھا تو شروع سے ہی نیب میں آنا چاہیے تھا۔ 3 مہینے جسمانی ریمانڈ اگر آپ نے پروٹیکشن آف پاکستان کے تحت رکھی تو اس میں سے کیا نکلا ہے؟ اور تو یہ اس حوالے سے اب سندھ اسمبلی ایک عوامی فورم ہے اور اس میں وہ بحث ہو، اور لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ رینجرز نے اچھا کام کیا ہے، کراچی میں امن آیا ہے، لوگ ان سے خوش ہیں اور وہ چاہیں گے، لیکن کچھ قاعدے اور قوانین جو ہیں ان کے تحت رینجرز جو ہیں وہ کام کریں۔ تو یہ بحث ہوگی بیفور گو ٹو دی پینل، یہ جو بحث ہوگی اسمبلی کے اندر، اب جو مؤخر کر دی گئی ہے اگلے دنوں میں ہوگی، اس کا مقصد ان قاعدے قوانین کو تبدیل کرنا ہے یا رینجر سے اور وفاقی حکومت سے گارنٹیز لینا ہے جی کہ اس کا آپ کے خیال میں جو ابیوز ہو رہا ہے ان کی پریزنس کا وہ نہیں ہوگا؟ وہ کیا مقصد کیا ہوگا؟ دیکھیں، وہ اس کے اپنے ڈائنامکس ہوں گے۔ جب ایک عوامی فورم پہ ایک چیز آ جاتی ہے تو اس کے اپنے ڈائنامکس ہوں گے کہ لوگ اس کے بارے میں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کیا اس میں بحث کر رہی ہیں۔ آئی تھنک کہ رینجرز کو قانون کے دائرے میں رہ کر کام اچھا کر رہے ہیں، لیکن جہاں پر اگر ایکسیڈ کر رہے ہیں تو پھر وہ وہاں کی حکومت جو ان کو پے کر رہی ہے، ٹیکس پیئرز منی ہے وہ، اور وہ اگر اس پہ کچھ شک و شبہ ہے تو اس کو بھی کلیئر کر کے اور آگے کی طرف بڑھنا چاہیے۔ سینیٹر صاحب، اگر آپ کی جماعت کا نقطہ نظر جو ہے رینجرز کے آپریشنز کے حوالے سے اور آج جو پیپلز پارٹی کی طرف سے بیان آ رہا ہے، سے لگتا یہ ہے کہ آپ دونوں مختلف وجوہات کی بنیاد پر ایک ہی پیج پر ہیں، رینجرز کے اختیارات اور ان کی موجودگی کے حوالے سے آپ ان پرنسپل انڈورس کرتے ہیں، لیکن تحفظات جس طرح ان کے ہیں اس طرح آپ کے بھی تحفظات ہیں۔ از دس اے فیئر ڈپکشن یا آپ کے خیال میں آپ اور ان کی پالیسی میں فرق ہے؟ نہیں، بالکل فرق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کہتے ہیں کہ یا تو پاورز ہوں رینجرز کے پاس یا نہ ہوں، یا رینجرز ڈپلوئڈ ہوں یا نہ ہوں، کوئی اس میں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، کوئی اس میں پولیٹیکل
انڈرسٹینڈنگز نہیں ہونی چاہیے, کوئی قسم کی کنڈیشنلٹیز نہیں ہونی چاہیے کہ جی آپ اس کو ڈیل کریں گے تو اس کو نہیں ڈیل کریں گے. ایبسولوٹ پاورز ہونی چاہیے. اگر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے جیسے پہلے استعمال کر رہے تھے تو آپ ویسے کریں, کیونکہ آپریشن تو ہم نے ہی مانگا تھا, اور آپریشن ہماری خواہش یہ ہے اور ہم نے صرف آبجیکشن کی ہوئی ہے کہ قانون کے اندر رہ کے, قانون کے دائرے میں رہ کے, ڈیو پروسیس آف لا کے ساتھ اور ان اکارڈنس ود دا لا یہ آپریشن ہونا چاہیے, مگر یہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے, اس کو پولیٹیکل نہیں ہونا چاہیے, اس کو پولیٹیسائز نہ کیا جائے. اب اگر آپ کنڈیشنلٹی ڈال دیں گے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ان پاور ہے, کیونکہ یہ سارا اپرور اور سارا ڈفرنسز آف اوپینین آئی ہیں جب سے رینجرز نے میں بھی انہوں نے اپنے پاورز کو وائلیٹ کیا, جب انہوں نے پورا میڈیا پہ آ گئے کہ جی اتنے ہمارے پاس پیپلز پارٹی کے منسٹروں کے اوپر کیسز ہیں, اتنے ان کے آفیسر سے اور ان کے لیڈر کے اوپر تک اشارتاً کہہ دیا کہ ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں. تو اس کے بعد سابق پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے بھی اپنا ایک بہت ہی اسٹرانگ ویسے ہی ہوا نا جیسے آپ کے ساتھ ہوا تھا جب 9/0 پر ریڈ ہوئی تھی, بس وہی ریاکشن ہوئی آئی تھی, آپ بھی اس طرح ہی اعتراض کر رہے تھے جس طرح اعتراض, تو وہی سمجھنے سے اعتراض ہمارے بھی اس وقت ہوئے اور ان کے بھی اس وقت شروع ہوئے نا اعتراض. تو اب یا تو رینجرز کو سموتھلی کنٹینیو کرنے دیتے, مگر یہ جو روکا ہوا ہے, یہ جو ان کو نہیں دے رہے ایکسٹینشن آف پاورز, تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی تو نیگوشیشن ہو رہی ہے نا. یہ نیگوشیشن جو ہے یہ کنسپیریسی اگینسٹ MQM نہیں ہونی چاہیے, یہ کراچی کی عوام کے خلاف نہیں ہونا چاہیے, یہ پورے سندھ میں ہونا چاہیے. اب جیسے طارق صاحب ہماری رہنمائی کریں گے, قانون جو ہے آپ نے ایبسولوٹ پاور کی بات کی اور آپ نے کہا کہ ایگزسٹنگ پاورز کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. ذرا نصرت صاحب عباسی صاحب سے ایک پوائنٹ آف ویو لے لیں. نصرت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی جماعت نے صوبائی اسمبلی کے اندر ایک اپنی قرارداد بھی موو کی تھی رینجرز کی پاورز کے حوالے سے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو اعتراضات آ رہے ہیں کہ رینجرز یا پاورز ان کے پاس یا نہ ہو یا ایبسولوٹ پاورز ہوں, اور دوسری طرف سے اعتراض یہ بھی ہے کہ موجودہ پاورز کے اندر ایبیوز کا احتمال ہے, اصل معاملہ یہی ہے یا کچھ اور ہے؟ تھینک یو سو مچ طلعت صاحب. پہلے تو میں یہ بات ذرا واضح کر دوں کہ ایک چیز یہاں پر یہ کہی گئی کہ 2009 کا PPO کے تحت ان کو تحفظات تھے اور اس کے تحت جو پاور دی جا رہے تھے خدشات تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غلط طور پر استعمال ہو جائیں, یہ خدشات تھے, یہ کہا گیا ابھی. تو جناب جو وہ پاورز استعمال ہوئے اور وہ جب 9/0 پہ استعمال ہوئے یا وہاں پر ریڈ ہوتا ہے تو تب تو یہ قانون کی پاسداری اور قانون کی بات, یعنی قانون سے بالا آگے بڑھ کر بات ہو رہی تھی. تب اس وقت کسی کو اس چیز کے بارے میں نہیں تھا, لیکن اب چونکہ وہ پیپلز پارٹی کی طرف یہ ڈائیورٹ ہوا ہے تو پھر یہ چیز آ رہی ہے کہ جناب یہ قانون سے آگے جا رہے ہیں, یہ آگے بڑھ رہے ہیں, اس لیے ان کو حد میں رہنا چاہیے. دوسری بات یہ کہی گئی کہ اسمبلی وہ فورم ہے جہاں پر ایسی چیزیں, ایسے ایشوز, بھائی اسمبلی واقعی وہ فورم ہے, اور 3 مہینے سے کون وائلیٹ کر رہا ہے اس فورم کو, جو جس فورم پر پورے سندھ کے ایشوز آنے چاہیے, جہاں تھر کے بچے 800 1100 مر جاتے ہیں, وہ تب یہ فورم نہیں آپ کال کرتے. 3 مہینے تک اسمبلی کا سیشن کال نہ کرنا, یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ جب اجلاس ہونا ہے تبھی وہاں پر ایشوز آئیں گے نا. لیکن اب فوری طور پر کال کیا گیا ہے, وہ بھی کس لیے کال کیا گیا ہے یہ بھی سب جانتے ہیں کہ ایک دن پہلے فوری طور پر جلدی نوٹیفیکیشن نکال کر کہ رینجرز کے اختیارات کو محدود کرنے کی بات کی جا رہی ہے. پوری سندھ کی عوام, پورا پاکستان, کوئی نہیں چاہتا کہ رینجرز کے اختیارات کو محدود کریں, کم کریں. کیوں کریں؟ کس کے خلاف جا رہا ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. کرپٹ لوگ پکڑے جا رہے ہیں, دہشت گردی ختم ہو رہی ہے, کراچی میں سکون ہے, ہر طبقہ زندگی کے لوگ جو ہیں وہ سکون کا سانس لے رہے ہیں, لیکن نہیں. حالانکہ جناب خود اس کے علاوہ لیکن نصرت صاحبہ قطع کلامی, اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں ڈاکٹر عاصم کا جو کیس ہے, ایک یہ کیس سٹڈی بن گیا ہے کہ سارے سندھ کے اندر اگر کوئی ہائی پروفائل دہشت گرد رینجرز کو ملا ہے جس کے اوپر تمام توجہ مرکوز ہے, جو کسٹڈی میں رہا, اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوئی, وہ ڈاکٹر عاصم ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, کیونکہ سندھ پر آپ کی نظر ہے, کیا واقعتاً سندھ کے اندر سے 1.5 سال کی مشقت کے بعد ایک دہشت گرد ملا جس کا نام ڈاکٹر عاصم ہے؟
जनाब ये देखिए, ये तो रेंजर्स के हवाले से जिस तरह अख्तियार दिए गए हैं, उन्होंने जिस तरीके से अभी डॉक्टर आसिम को पकड़ा या उनका केस चल रहा है, दहशतगर्द तो बहुत हैं। बार बार ये कही जा रही है कि जो प्रोसिक्यूटर की साइड है वो इतनी कमजोर है। वो पुलिस के हवाले से जब बात की जाती है तो वहां पर बकरी चोर को तो सालों साल लटका दिया जाता है कि तुमने बकरी चोरी की, इसलिए तुम्हारी सजा है कि तुम जेलों में सड़ते रहोगे। लेकिन बड़ी कोई हाई प्रोफाइल शख्सियत पकड़ी जाएगी तो उसको किस तरह साफ सुथरा करके, क्लीन करके किस तरह निकाला जाता है, ये मेरे ख्याल में हमारे जैसे तारिक साहब सर, मामला क्या है? कानूनी तौर पर रेंजर्स की पावर कम है, बड़े डाइसी पावर्स हैं, अब्यूज का एहतमाल है, क्या है? देखिए, पहली बात यह है कि आइन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो असेंबली वगैरह में है ना करारदाद, इसलिए अगर आप 147 का हवाला बार बार दिया जाता है, पीपल्स पार्टी भी देती है, अगर आप उसको पढ़ लेना, पहली बात है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के हवाले से इख्तियारात की बात करता है, एक बात। दूसरी बात है कि 18वीं तरमीम में उसमें एक प्रोवाइजो ऐड किया था, ठीक हो गया। उसमें उन्होंने कहा कि अगर पहली बात है कि मैं आज इख्तियार दे सकता हूं और 60 डेज के अंदर जो है उसको रेक्टिफाई करवाऊंगा। पहली बात है कि मुझे याद नहीं पड़ता, ये तो 18वीं तरमीम तो 5 साल पहले आई थी ना जी, तो 5 साल में ऐसा कौन सा जो है ऑर्डर हुआ है जिसको अब जाके ये रेक्टिफाई करवाना चाहते हैं? ये लेकिन आईनी तौर पर सूबाई असेंबली के सामने रखना है ना? नहीं, देखें डिबेट हो सकती है, मगर शर्त ये है कि सूबाई हुकूमत कारहाय मनसबी को हासिल करेगी जो इस तरह सुपुर्द किए गए जिनकी सूबाई असेंबली 60 दिनों में तौसीक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के तहत अगर कोई फेडरल गवर्नमेंट को इख्तियारात दिए हैं जो कि प्रोविंस गवर्नमेंट की डोमेन में थे, तो अगर कोई इख्तियारात दिए हैं तो उसको आप 60 डेज के अंदर रेक्टिफाई करवाएंगे। मुझे तो याद नहीं पड़ता पिछले जो है 2 साल 3 साल में ऐसा कौन सा ऑर्डर हुआ है जिसको रेक्टिफाई करवाना चाहते हैं। और वहां पर भी ये कि पहले आप इख्तियारात दे देंगे, बाद में रेक्टिफाई करेंगे, ठीक हो ना? ये तो होगी। इसमें कानून की बात भी है और एक फैक्चुअल साइड पर बात। कानून की बात यह है कि 97 का ये एक्ट आया था, उसके साथ सेक्शन 4 था, रेंजर्स को इख्तियार, और रेंजर्स 27 साल से बैठी हुई है। ये जिस चीज की एक्सटेंशन देते हैं ना, वो एक्सटेंशन देते रहे जो उनको इख्तियार नहीं था, वो इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। ठीक हो गया ना? देखिए, इसमें असल इशू जो इस वक्त जो है ना, वो आप समझ लें, एक होता है प्रिवेंशन, एक सीजर या अरेस्ट वगैरह होता है, एक इन्वेस्टिगेशन होती है, प्रोसिक्यूशन। हमारे एक मुल्क में अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन इंतहाई कमजोर है। झगड़ा इस वक्त सिर्फ जो है वो इन्वेस्टिगेशन का है, ठीक है ना जी? अब वहां पर एक प्रॉब्लम है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, आप बात ठीक करें कि पूरे सूबे में यही नजर आया। मेरा एक और सवाल है, हर वो कानून जो किसी एक आदमी को पकड़ने के लिए या किसी एक आदमी को छुड़वाने के लिए बने या एक आदमी की वजह से उस पर क्रिटिसिज्म हो, सब गलत होता है। सवाल यह है कि जिस वक्त इन्होंने 11EE डाला, जिसमें पीपल्स पार्टी और MQM और सारे लोग शामिल थे माशाल्लाह, उस वक्त इनको हमने उस वक्त एतराज किया था। वो कहते थे जी ये हमारा इख्तियार है। आपने 21वीं तरमीम की ना, फौजी अदालतें लाके बिठाई ना, हमारे जैसे पागल वो बातें करते रहे। मैं आज एक कानून के स्टूडेंट में मजबूर हूं उसको मानने के लिए, लेकिन मेरा ये हक है ये कहने पर कि ये इंतहाई गलत किया इन्होंने। और दूसरी बात है, आप 11EE पर उस वक्त उसी के तहत 90 दिन रखा ना। लेकिन एक बात मैं कहूंगा जी, एक बात है, 90 दिन आपने रखा ना भाई, 90 दिन के बाद आप लेकर आए, कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं और वहां जाके साबित करें। असल मसला क्या है, इख्तियार हो भी सकता है, बुनियादी इख्तियार है उनका टेररिज्म से, लेकिन अगर टेररिज्म रिलेटेड अगर उसमें करप्शन आ जाए जो कि अल्टीमेटली टेररिज्म में इस्तेमाल हो, तो तब उनकी जुरिस्डिक्शन बनती है। लेकिन अगर ये नहीं आएगा तो फिर जो है फिर नैब की तरफ जा रहे हैं, और नैब की भी जो इन्वेस्टिगेशन है ना, वो भी मत पूछें। वो जरा नफीसा साहबा, तो जब आप ये तमाम निज़ाम बना रहे थे MQM समेत, तो उस वक्त ख्याल नहीं आया था? अभी तो मुशर्री साहब कह रहे हैं मजीद पावर्स देनी चाहिए, मजीद पावर्स देने के बाद फिर आप उनसे पूछ प्रतीत नहीं कर सकते, ये उन्हीं पैरामीटर्स के अंदर ऑपरेट करें। सबसे पहले तो ये रेक्टिफिकेशन वाली बात जो है, मेरे ख्याल से ये तो ज़ेर बहस है ही नहीं, या पावर्स महदूद करने की बात ज़ेर बहस है ही नहीं। इशू ये है रिन्यूअल, जो इनका टर्म एक्सपायर हो गया है, उसको रिन्यूअल का मामला है। रिन्यूअल पर आपका एतराज इन्हीं बुनियाद पर है ना कि वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुए, आपके खिलाफ मुझे बताएं कि व्हाट स्टॉप्स, एक सूबाई असेंबली है, मुंतखब इदारा है, अगर हुकूमत सिंध ने उसको ये मैटर रेफर किया है, लार्जर ओवरसाइट बॉडी, मुल्क में कुछ गड़बड़ होती है, कोई खुदा न खास्ता जंग की बात होती है, सुलह की बात होती है, कुछ भी बात होती है, पार्लियामेंट को रेफर किया जाता है। अगर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने ये मैटर सिंध असेंबली को रेफर किया है तो उससे अच्छाई ही होगी। उसमें ये सब लोग MQM बैठी है, अवाम के कोर्ट में छोड़ा हुआ है,
اور اس میں دیکھیں یہ صرف ایک پارٹی اسپیسیفک بات نہیں ہو رہی، یہ بات شروع میں ہی پیپلز پارٹی نے یہ کہی تھی. ہماری تقاریر آپ دیکھ لیں کہ ہمارا یہ ریزرویشن تھا کہ یہ قانون سیاسی اینگل سے جو ہے استعمال ہو سکتا ہے. ایم کیو ایم زد میں تھی تب آپ یہ نہیں کہہ رہے تھے، تب آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جناب بلا امتیاز ہو رہا ہے اور بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، سب نے انڈورس کیا ہوا ہے. نہیں دیکھیں، نہیں بالکل ایسی بات نہیں تھی. اس وقت بھی پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی تھی اور ہم اس میں یہ انڈورس کر رہے تھے کہ اگر نظر ثانی اس پہ ہو جائے، اوورسائٹ باڈی جن کی یہ میں خود اسمبلی میں نے اٹھ کر یہ بات کہی تھی کہ اب جب کہ اتنا ٹائم ہو گیا ہے اوورسائٹ ہونی چاہیے، کیونکہ جب اتنے سارے پاورز آپ کسی اتھارٹی کو دے دیں تو رائٹس وائلیشنز ہوں گی، اور جب وہ ہوں گی کسی بھی پارٹی کے خلاف یا کسی فرد کے خلاف، کسی انڈیویجول کے خلاف، ہم ڈاکٹر عاصم کو ایک پیپلز پارٹی کا رکن نہ دیکھیں، ایک فرد دیکھیں. اور اگر ان کے ساتھ کسی اور جماعت کے ساتھ بھی ان کے ساتھ اور بھی افراد تھے نا ان سے پہلے، ان افراد پر آپ نے اعتراض نہیں کیا. یہ غلط ہے کہ ہم رینجرز کی محدود کرنے میں، یہ رینیول کی بات ہے، اور سندھ جو اسمبلی ہے وہ اوورسائٹ کر رہی ہے کہ اس میں کیا چینجز آنے چاہیے. اگر میں آپ کے پاس اسی بات کی ایکسٹینشن کے طور پر کہتے ہیں کبھی کبھی خواہش دیکھ بھال کے کرنی چاہیے، بیان دیکھ بھال کے دینا چاہیے، پورا بھی ہو جاتا ہے. آپ رینجرز کی پاورز کو ایبسولوٹ پاورز کی بات کر رہے ہیں، تو ایبسولوٹ پاورز دینے کے بعد پھر آپ اعتراض نہیں کر سکتے نا، انہوں نے پاورز استعمال کرنی ہوگی، پھر آپ قانون کی حد خود اس کی تشریح نہیں کر پائیں گے نا. جس کو پاور دیں گے وہ استعمال بھی کرے گا نا. تو ایز اٹ از اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، تو آپ تو مزید پاورز کی بات کر رہے ہیں. نہیں ہم مزید کی نہیں بات کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں جیسے تھے، جس طرح وہ پہلے آپریٹ کر رہے تھے، جس پاور کے ساتھ، جس پاور قانون کے تحت وہ پہلے آپریٹ کر رہے تھے، دیٹ شوڈ کنٹینیو. ایڈیشنل کا میں نے نہیں بات کی، مگر جسٹس صاحب نے آپ کو لیگل پوزیشن بالکل صحیح بتا دی ہے. بی بی تھوڑی سی آئی تھنک ان کو گیا وہ نہیں بتایا گیا. یہ جو ایجنڈا پہ انہوں نے ڈالا ہے، پروونشل اسمبلی کے ایجنڈا پہ انہوں نے ڈالا ہے 147. 147 ڈیلز اونلی ود ایگزیکٹو اتھارٹی، اور ایگزیکٹو اتھارٹی میں اس 147 میں ہے ان فیور آف پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی کپل آف ورڈز ہیں کہ they can give the executive power conditionally اور unconditionally. یہ کنڈیشن اور یہ پاور قانون کے تحت استعمال کر رہے ہیں، ایگزیکٹو اتھارٹی کے تحت نہیں کر رہے ہیں. That is why it is held up. Otherwise تو جیسے ان کی ٹرم آخری 27 سال سے پوری نہیں ہوئی تو نہیں ہونی تھی. وہ تو ان کا وقت آتا ہے پھر وہ ادھر ہی رہتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ کچھ ہوا یا نہیں. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے تو there must be purpose. آپ کے خیال میں پھر یہ ہے تو کنڈیشن ڈالنے کے لیے. اب آپ دیکھیں آلریڈی ٹاک آف دا ٹاؤن بن گئی ہے. ایک رات پہلے طریقہ ہے، میں خود میرے اوپر بھی کیس کیا ہوا ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے، خوشبخت شجاعت کے اوپر انہوں نے کیس کیا ہوا ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے. ہم کورٹ میں جاتے ہیں تو ان کو کورٹ میں لے کے جاتے ہیں آرام سے، ادھر ہمیں پتہ لگتا ہے. ہمیں تو سب کو ایک رات پہلے پتہ لگ گیا کہ جی وہ پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا. یہ وہ کل آپ کو یہ دیکھ لو گے، یہ ہمیں آنریبل جج نے آرڈر نہیں دیا. آنریبل جج کے آرڈر سے پہلے سارے پاکستان کو پتا تھا کہ یہ نیب کے آپ 90 دن کسٹڈی میں تو نہیں رہے نا؟ نہیں میں تو بیل لی نا، میں تو جا کے ہائی کورٹ سے بیل لی جیسے کہ قانونی آدمی ہوں. میں نے کچھ کیا تو نہیں ہوا ہے. وہ دہشت گردی کورٹ میں جا کے آپ نے پیرامیٹر جو تیار کیا ہوا اس کو تسلسل کورٹ میں جاتا ہوں، کیس لگتے ہیں وہ دیکھیں ڈیو پروسیس لا کے لیے تو لیکن ان پرنسپل آپ آبجیکٹ نہیں کر سکتے کہ صوبائی اسمبلی اگر اوورسائٹ اس کے اوپر کرے. کین یو آبجیکٹ ٹو دیٹ؟ آپ ان پرنسپل تو لیگلی دے ہیو دا رائٹ، ٹھیک، لیگلی دے ہیو دا رائٹ کہ جی وہ اس کو کنڈیشن ڈال سکتے ہیں، مگر مورلی دے ہیو نو رائٹ. مورلی صاحب اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں ویری انفیئر، اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں آپ مورلی اٹ ول بی اے کنسپیریسی اگینسٹ ایم کیو ایم. اچھا اب آپ کو بتا دیتا ہوں. اب ذرا بتائیے گا کہ اس کا آپ کو حل ہوتا ہوا کیا نظر آتا ہے؟ رینجرز جمع وفاقی حکومت ایک سائڈ پر آپ کو کھڑے نظر آتے ہیں، ایم کیو ایم کا بیان آپ کے سامنے ہے، صوبائی حکومت کا بیان بھی آپ کے سامنے ہے. آپ کو یہ معاملہ کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ سہر صاحبہ. ہلو. جی اچھا جی، مجھ سے سوال پوچھا آپ نے؟ جی آپ سے.
جی دیکھیے معاملہ تو بہت گڑبڑ ہو رہا ہے. دیکھ لی, آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر کنفیوژن ہے پورے سندھ میں. آپ نے آج سنا کہ تاجر برادری کی طرف سے بھی یہ اعلان ہو چکا ہے کہ اگر انہوں نے ایکسٹینشن نہیں دی ان کو اور ان کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا تو وہ سندھ اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے. تو دیکھیے, تاجر ہو یا کوئی بھی طبقہ ہائے زندگی ہو, وہ اس وقت تک بہت سیٹسفائیڈ تھے. طلعت صاحب, آپ نے خود دیکھا دیکھیں, اگر پولیس اپنا صحیح کام کر رہی ہوتی اور ان سے گورنمنٹ صحیح کام لے رہی ہوتی, جیسے آپ کو دیکھا کہ آئی جی اس وقت کورٹ کے چکر لگا رہا ہے. کیوں لگا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ہائی کورٹ کے باہر کیا ایک ایسا ماحول ہوا کہ ساری دنیا ہم پر ہنس رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کہاں سے گنڈے آ گئے, کون سی یہ پولیس ہے جو اس طریقے سے صحافیوں پہ ڈنڈے برسا رہی ہے. تو یہ تو ان کا لا اینڈ آرڈر ہے. یہ یہاں پر ٹیچروں پہ ڈنڈے برساتے ہیں, واٹر کینن مشینوں سے ان کو دھکیلتے ہیں. یہ ہے جمہوریت, اس کو آپ لا اینڈ آرڈر کہتے ہیں. اگر یہ تمام سلسلے آپ دیکھتے پچھلے 5 سالوں سے, آپ اگر فگر اٹھا کر دیکھ لیں کس قدر یہاں پر ٹارگیٹ کلنگ اور کس قدر اسنیچنگ اور بھتا خورا ہوئی ہے اس میں. تو آپ کے خیال میں صوبائی حکومت کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا کیونکہ دباؤ بڑھے گا ان پہ, یا آپ کے خیال میں معاملہ یہ جھگڑا بڑھے گا؟ طلعت صاحب, آپ خود دیکھیے, آپ بھی ماشاءاللہ بہت تجربی کار ہے اس معاملے میں. اس وقت تک کیا سب کچھ صحیح نہیں چل رہا تھا؟ مطلب رینجرز کے خلاف ایسا کچھ نہیں. سی ایم صاحب ایپیکس کمیٹی میں بیٹھ رہے تھے اور ایکسٹینشن بھی دی جا رہی تھی اور باقاعدہ بہت اچھا ایک بندہ پیپلز پارٹی کا بڑا اسٹیٹمنٹ دے رہا. کیا زبردست آپریشن ہو رہا ہے, بڑا زبردست. ہم اس کو ہولڈ آن ٹو یور پوائنٹ. جیسے صاحب مجھے ذرا مستقبل کے کوئکلی اگر آپ آج کا حل کیا ہے, اس کا سیدھا حل کیا ہے؟ اگر کرپشن واقعی کوئی ایشو ہے, جو مجھے لگتا ہے نہیں ہے, آئی ایم سوری, تو پھر بات بڑی سیدھی سی یہ کہ نیب کا ادارہ, جو کرپشن ریلیٹڈ جو ادارے ہیں ان کو مضبوط کرنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ بڑے لوگ, جو بھی گورنمنٹ ہے, چاہے وہ سینٹر کی ہے چاہے وہ پرونسنس ہے, ان کو کلیئر سٹینڈ, یہ نہیں ہو کہ طارق محمود نے جرم کیا تو اس وقت تو کچھ یاد نہ ہے, اس کو اٹھا کے لے آئے, لیکن دوسرے کا ہوئے تو کہا یہ جائے کیونکہ انہوں نے سیاسی ٹوپی پہنی ہے تو پہلے ہم سے اجازت. دنیا کی ایک مثال دے دے, برطانیہ, امریکہ یا کسی, کہ جس میں جو ایجنسی ہے اس کو اختیار ہو اور وہ کسی نے جرم وہی کیا ہو اور وہ جناب چونکہ سیاسی ٹوپی پہنی ہوئے تو وہ جا کے پرائم منسٹر سے یا پریزیڈنٹ اوباما سے اجازت لے. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. جرم کیا ہے تو پھر اس پر ٹوپیاں نہ پہنائیں. میں نے یہ دیکھیں, ایک اصولی بات تھی کہ اوورسائٹ کی میں نے بات کی, اور یہ بار بار سب نے, ہم نے فلور آف دا ہاؤس, ایم کیو ایم ہو, کوئی بھی ہو, جب یہ ہو رہا تھا وی سیڈ کہ یہاں جب آپ اتنے سارے پاورز دے رہے کسی بھی اتھارٹی کو, کسی بھی لا انفورسمنٹ آرگنائزیشن کو, تو جب وہ ایکسیس میں جائیں گے تو پارلیمنٹ کو اوورسائٹ کرنا چاہیے. وی آر آن ریکارڈ سیئنگ دیٹ, اور یہی ایشو یہاں پر بھی چل رہا ہے. لیکن اب ایشو دیکھیں نا, ایشو از نیشنل ایکشن پلان. کیا سارا نیشنل ایکشن پلان آ کے دہشت گرد, داعش, القاعدہ, تحریک طالبان پاکستان, لشکر جنگوی, یہ سب کہ سب ایک طرف اور ڈاکٹر عاصم ایک طرف, یہ نیشنل ایکشن پلان کا مذاق ہو رہا ہے. I have to leave it there, but the bottom line is کہ ناظرین, اس ایشو کے قانونی پہلو بھی ہیں اور سیاسی پہلو بھی ہیں, لیکن میں نے اوپننگ ریمارکس اس طرح دیے کہ ریاستوں اور حکومتوں اور سیاسی جماعتوں کو دہشت گردوں اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کرنی ہے. اگر یہ جھگڑا آپس میں شروع ہو گیا تو بینیفیشری ظاہر ہے دہشت گردی ہوں گے اور دہشت گردی کرنے والے ہی ہوں گے. اللہ کرے ایسا نہ ہو, یہ معاملہ ریزالو ہو جائے. اگلا معاملہ ہمارا ہندوستان پاکستان کا ہے. اس سے بھی زیادہ گھبیر معاملہ ہے, کہتے ہیں کہ درست ہونے کو ہے یا نہیں ہے, یہ ہم ڈسکس کریں گے اگلے سیکشن میں. ہندوستان پاکستان معاملہ سدھر پائے گا یا نہیں, ذرا ریویو کر رہے ہیں. ہمارے پاس ڈسٹنگوش پینل ہے. شیری رحمان صاحبہ پاکستان کی سابق سفیر بائی امریکہ اور جناح انسٹیٹیوٹ جو 2 ٹریک ڈپلومیسی میں ہندوستان کے ساتھ انوالو ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں. شیری, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا. ریاض کھوکھر صاحب سابق سفیر پاکستان کے ہندوستان کے اندر بھی رہ چکے ہیں, امریکہ کے اندر, چائنا کے اندر, somebody who knows India like the back of his hand. Thank you so very much for being with us. شیری, آپ سے میں اگر بات کا آغاز کروں, پوچھ پاؤں, یہ ابھی جو ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہوئی اس کے بعد بڑا مومنٹم جنریٹ ہوا, توقعات جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. آپ کے خیال میں کتنا بڑا بریک تھرو ہے یہ؟ دیکھیے, اچھی خبر تو ڈیفینیٹلی نکلی, اس سے کوئی انحراف نہیں کر سکتا. پاکستان اور ہندوستان کی جو پیش رفت ہوئی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بڑے دنوں کے بعد, مہینوں کے بعد, مودی سرکار کے آنے کے بعد
ایک نئی شروعات کا عندیہ دیا گیا، ایک ہاتھ بڑھایا گیا، میں دوستی کا تو نہیں کہوں گی لیکن ایک لیول کی خیر سگالی جسے کہہ سکتے ہیں، اور ریزمپشن آف ڈائیلاگ. لیکن ریزمپشن نہیں ہوگا، یہ کہا گیا ہے کہ پہیہ پھر سے ایجاد ہوگا، 0 میٹر سے شروع کیا جائے گا، اور ہر ایشو جو ہے پاکستان انڈیا کے باہمی تعلقات میں جو اڑے ہوئے بیچ میں، اس کو پھر سے شروع کیا جائے گا. میری اطلاع میں تو یہ ہے. پہیہ دوبارہ سے ایجاد کرنے کے بعد آپ نے زبردست کی یہ جو کمپوزٹ ڈائیلاگ تھا اس کو کمپریہنسو کر دیا ریاض کھوکھر صاحب، اور ڈائیلاگ وہی ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو اگر نئے سرے سے، جیسا شہری کہہ رہی ہیں، نئے سرے سے اگر آپ نے بات چیت کا آغاز کرنا ہے تو ٹیکنیکلی یہ آغاز کیسے ہوگا؟ مطلب آپ نے جو پرانا کام کیا ہوا ہے وہ نلیفائی ہو جاتا ہے یا نیا سٹرکچر بنانا پڑتا ہے، کیا کرنا پڑتا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ چال ہے. ہندوستان نے کافی ایک تو ٹھیک ہے فلیکسیبلٹی دکھائی کہ انہوں نے انیشیٹیو لیا. یعنی وہ 2 منٹ جو تھے پیرس میں، وہ انہوں نے، مودی صاحب نے کوئی میجک مرر دکھایا ہے تو میاں صاحب کو شیشے میں اتار لیا. ٹھیک، تو یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ویلکم ضرور کرنا چاہیے، مگر یہ کہنا کہ کوئی میجر بریک تھرو ہے یا کوئی بہت ہی خاص ڈیولپمنٹ ہو جائے گی، وہ اس کے بارے میں میں ذرا اسکیپٹیکل ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اب 2 چیزیں طے ہونی ہیں، ایک تو موڈیلٹیز اور شیڈیول. ٹھیک، اور وہ اب جب فورن سیکرٹریز ملیں گے، میرا خیال ہے شاید اگلے مہینے کا کوئی پروگرام ہے، کوئی ابھی ڈیٹ طے نہیں ہوئی، تو اس میں وہ چیزیں طے ہوں گی. اب انٹرسٹنگ چیز جو ہے اس اسٹیٹمنٹ میں جو اسٹیٹمنٹ ایشو ہے، اس میں انہوں نے لفظ استعمال کیے ہیں بڑے انٹرسٹنگ، کمپریہنسو بائی لیٹرل ڈائیلاگ. جی بالکل. تو بائی لیٹرل کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ میری اپنی یہ رائے ہے کہ یہ ایک طرح سے یہ کشمیریوں کو ایکسکلوڈ کرنے کا طریقہ ہے. ٹھیک، کہ ہم بھائی اسٹیٹمنٹ میں وہ لفظ جو ہے بائی لیٹرل کی ضرورت نہیں تھی. انڈیا پاکستان کی تو بات ہو ہی رہی ہے، وائی اسپیسیفکلی. اب وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ آئندہ جس طرح انہوں نے ہمیں اوفا اسٹیٹمنٹ میں دے ہیلڈ اس ٹو اٹ، ٹھیک، اسی طرح یہ بار بار یہی کہیں گے. اب سوال یہ ہے کہ بھئی آپ کشمیریوں سے ملاقات کریں گے یا نہیں کریں گے، یو این میں معاملہ اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے. اب یہ سارے سوال جو ہیں. شہری یہ جو ایشو ہے، ابھی ریاض صاحب کی آپ نے بات سنی، ہندوستان کی پوزیشن بڑی انٹرسٹنگ رہی ہے. جب مشرف صاحب کے دور کے جب ڈائیلاگ تھا، جب وہ ختم ہوا اور نواز شریف صاحب کی حکومت ہے، تو وہ مصر تھے کہ آپ وہیں سے سلسلہ جوڑیں جہاں پہ جنرل مشرف نے چھوڑا تھا. اب یہ جو ہم نے اس سٹیٹمنٹ کے اندر دیکھا، وہ کہہ رہے جی نئے سرے سے چھوڑیں گے، آپ آغاز نئے سرے سے کریں گے. یہ ہمیں ماننا چاہیے تھا. کمپوزٹ ڈائیلاگ میں کیا برائی تھی کہ کمپریہنسو ڈائیلاگ کی اصطلاح ہم نے مان لی؟ جی میں سمجھتی ہوں اگر نام تبدیل ہونا بھی تھا، جس کا ہندوستان سے کافی مہینوں سے مطالبہ تھا، سال سے مطالبہ تھا، تو نام میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. مگر اس وقت میں یہ بھی یاد دلاتی چلوں کہ کمپوزٹ ڈائیلاگ بھی ہندوستان کی فریمنگ تھی، انہی کی ایجاد تھی یہ نام. چلیے اب ان کو یہ نہیں اچھا لگ رہا تو کمپریہنسو ہو جائے. کمپریہنسو کا مطلب ہے کہ اور ٹاپک سارے وہی ہیں جو پہلے کیے جاتے تھے. لیکن 2 چیزیں، ایک تو یہ جو نئے سرے سے شروع ہوگا، کیا مطلب کہ 50 سال میں جو اتنا ہوم ورک کیا ہے، جو ایک انسٹیٹیوشنل آرکائیو، ایک میموری بنی ہے دونوں دفاتر میں، کچھ ایسے معاہدے تھے جن کے تو ٹیز کراس ہونے تھے اور آئیز ڈاٹ ہونے تھے، وہ مسترد کر دیے جائیں گے. آپ بالکل ایک نئی سلیٹ سے شروع کریں گے. You know that I find very disturbing. دوسرا یہ کہ یہ جو پہیہ پھر سے ایجاد ہونے والا ہے، پھر یہی بات کہی جا رہی ہے کہ باہمی جب کہا جا رہا ہے، بائی لیٹرل کا لفظ استعمال کیا گیا، تو تیسرا فریق اس میں جو اب کشمیر ہے اس کو باہر رکھنے کی تو بات نہیں کی جا رہی، کیونکہ ابھی تک اس کا ہمیں نوک پلک نہیں، اس کی ڈیٹیلز کہیں سے کوئی بریفنگ نہیں آئی ہے. اور میں تو جو مشترکہ اعلامیہ آیا تھا، میں نے اس میں دیکھا کہ بلوچستان کا کوئی ذکر نہیں تھا،
ممبئی ٹرائلز کی بات کی، میں بالکل تسلیم کرتی ہوں کہ ممبئی کا بلاسٹ ان کے شہر کے دل میں تھا، لیکن پھر اسی لیول پر سمجھوتا ٹرائل بھی رینگ رہی ہے. تو ہم پتہ نہیں کیوں گریز کرتے ہیں اپنا مقدمہ ایسے مواقعوں پر لڑنے سے، یعنی کہ اس میں لڑنے کی یا انپلیزنٹنس کی ضرورت نہیں. مقدمہ لڑنے کی بات کر رہی ہیں آپ، لڑنے کی بات نہیں کر رہی ہیں آپ، مقدمہ لڑنے کی بات کر رہی ہیں. on the technical side, let me bring in ریاض صاحب here. ریاض صاحب میں دوبارہ اس کے اوپر واپس جاؤں گا. ابھی ری انوینٹنگ دا ویل، ٹیکنیکلی فورن آفس نے اب کیا کام کرنا ہوگا؟ فورن سیکٹریز کیا دوبارہ سے ایک نیا شیڈیول بنائیں گے؟ وہ شیڈیول کی اپروول کس لیول کے اوپر ہوگی؟ پھر باسکٹس تیار کریں گے نئے ایشوز کی، کمیٹیز بنیں گی، کیا ہوگا؟ شیڈیول تو دیکھیے، شیڈیول کا مطلب ہے کہ it will be spread over few months، ٹھیک، کیونکہ 7-8 میٹنگیں ہوں گی. ٹھیک. تو اور یوزلی ہیڈز جو ہوتے ہیں، جیسے کہ اگر کوئی ڈیفنس کی ٹاکس ہیں تو وہی ڈیفنس سیکرٹری چاچن وغیرہ جو وہ ڈیل کریں گے، اور اسی طرح پیس اینڈ سیکیورٹی اور کشمیر جو ہے یہ اب لگتا ہے کہ میرا خیال ہے فارن سیکرٹریز ڈیل کریں گے. اچھا، ان کمیٹیز میں if I could ask you more details، ان کمیٹیز کے اندر جب مثلا کمیٹی بن گئی، مثلا یہ ہماری آپ کی کشمیر کی کمیٹی بن گئی، شہری بھی اس کے اندر ہے، اور بات ہو رہی ہے ہندوستان پاکستان کے درمیان، تو پھر بات کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ That's very interesting. وہ تو دیکھیے دونوں طرف سے اوپننگ سٹیٹمنٹ ہوں گے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شہری از رائٹ، کہ میرا خیال ہے کہ اب وہ سمجھیے کہ جو مشرف صاحب کے زمانے میں سو کال ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یا پوسٹ 4 پوائنٹ فارمولا دیا کشمیر کا فاسٹ ٹریک، میرا مطلب کہ وہ لگتا ہے کہ انہوں نے بھی اب اس کو صاف کر دیا، اور ہماری طرف سے بھی لگتا ہے کہ صاف کر دیا. کلین سلیٹ لگتا تو یہی ہے، کیونکہ کوئی انہوں نے کوئی کمٹمنٹ نہیں دیا. اب سوال یہ ہے کہ جو بینکاک میں بات چیت ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ کشمیر واز ڈسکس، تو ویئر ڈڈ دا ڈسکشن اسٹارٹ فرام؟ ڈڈ وی سے کہ ہم نے مشرف کے فارمولے کو 47 سے شروع کریں گے، یا ٹھیک ہے آپ اپنا کیس پریزنٹ کریں، ہم اپنا کیس پریزنٹ کریں گے؟ تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ وہ شروع سے بات چیت ہوگی، which means کہ it can go on forever. شہری، اگر میں آپ کے پاس آؤں اس کے اوپر، یہ بڑا دلچسپ ہے، آپ نے زاویہ اس کا ذکر کیا، اور ریاض صاحب اس کو رینفورس کر رہے ہیں. مثلا ڈوزیئر جو ہے وہ ہم نے اس میں UN کو انوالو کیا ہوا ہے، اور اس کے اندر بلوچستان بھی ہے، اس کے اندر فاٹا بھی ہے، بٹ اب وہ بائیلیٹرل کا لفظ انہوں نے ڈال دیا ہے. تو اب اس کا مطلب ہے کہ ہم UN کی طرف نہیں جا پائیں گے، اور ہمیں انہی کمیٹیز کے تحت ہی کرنا پڑے گا. ہمیں کسی کو تو اس کی وضاحت دینی ہوگی. دیکھیے کوئی وضاحت نہیں آئی ہے اس بات پر. پہلے تو آپ نے دیکھا UN پہ کس طرح یہ ڈوسیئرز دیے گئے، پھر کچھ امپلیکیشن ہے، کہیں کہا نہیں گیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ ڈوسیئرز اس سطح کے نہیں ہیں کہ وہ وتھسٹینڈ کریں گے ایک انٹرنیشنل سکروٹنی، یعنی اس کو آپریشنلائز کس طرح کیا جائے گا، وہ بات ہی ختم ہو گئی ہے. جس کی وجہ سے میں کہتی ہوں کہ ایک امپلیکیشن ہے، وہ بات ہی بالکل سائیڈ سے، مطلب ڈوسیئر کا کوئی ڈسکشن نہیں ہوا، نہ کہیں لکھا گیا. جیسے شرم الشیخ میں پراپر ایک بات ہوئی تھی، جس سے آپ کو یاد ہے منموہن سنگھ نے جا کے لوک سبھا میں ان کو کافی سننا پڑا، اور انہوں نے پھر وہ وڈرا کی اس بات پہ. لیکن بات تو ہوئی تھی، ایجنڈا پہ آئی گفتگو، اور انہوں نے بھی کچھ اعتراف کیا کہ جی ہم کچھ مداخلت کر رہے ہیں. میں اس وقت محاذ رائے کے کسی موڈ میں نہیں ہوں، نہ میں آپ سے سجیسٹ کر رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں کہ ہم اپنا مقدمہ اس 19th سینچری یورپین ڈپلومیسی کے تحت کیوں کرتے ہیں؟ وہ دن گزر گئے. یہ 21ویں صدی ہے جب آپ نہ صرف پبلک میسیجنگ ٹھوس قسم سے کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کی نہیں، لیکن اپنا ایک کلیئر کیس، اپنی صحیح نوک پلک، اپنی صحیح الفاظ کے استعمال و متعین سے آپ کرتے ہیں، اور پھر آپ جو ڈرافٹنگ کرتے ہیں. ہم اس کو ڈائلوٹ نہیں کرنا چاہتے، ہم اس کو ادھر ہی روکنا چاہتے ہیں. ٹورڈز دی اینڈ ریاض صاحب، you have a point to make on this؟ نہیں، میں صرف یہ I agree with شہری. دیکھیے جو فنڈامنٹل مسٹیک ہے نا ہمارا، ہم نے UN کو ڈاکیومنٹس دے دیے، UN نے ان کو فائل کر دیا، انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں اس کے بارے میں. ہو سکتا ہے کہ ہندوستانیوں کو تو نہیں، شاید امریکنوں کو بھی ہم نے دیے، انہوں نے پہنچا دیے ہوئے. اصل میں تو ہمیں ان کو دینے چاہیے نا، کیونکہ ہم تو ان کو ایکیوز کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں انٹرفیئر کر رہے ہیں. تو یہ لگ رہا ہے کہ ڈاکیومنٹس نہ بینکاک میں دیے گئے، نہ یہاں دیے گئے. اب کس سٹیج پر دیں گے ان کو؟ دیکھا نا، انہوں نے تو اپنی بات منوا لی کہ بامبے کا معاملہ جو ہے اس میں جو ایشورنس، اللہ جانے کیا ایشورنس دی ہے کہ جو 6-7 لوگ ہیں ان کو ٹانگیں گے یا نہیں ٹانگیں گے،
کیونکہ وہ تو میرا خیال انہوں نے ایک میجر بنا لیا ہے کہ جب تک وہ معاملات بامبے کے طے نہیں ہوں گے آگے جو گاڑی چلے گی وہ بہت ہی آہستہ چلے گی. I have to leave it there. ریاض صاحب آپ کا بہت شکریہ. شہری ایز آلویز آپ کا بہت شکریہ. ناظرین حکومتوں کی مجبوریاں ہمیں سمجھ آتی ہیں, ریاستی بزنس چلانا ہوتا ہے, ریاستوں کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے تو ان کے بل پھیر سمجھ آتے ہیں, اگرچہ یہ بل پھیر ہماری سمجھ سے بالا ہے, اس کی کسی کو وضاحت کرنی ہوگی. عمران خان صاحب کو نریندر مودی کو انڈورس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایڈیٹوریل کمنٹ ہمارا اس کے اوپر ہوگا. اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. آئیے ناظرین اب چلتے ہیں اہم نقطے کی طرف. عمران خان اہم نقطے کے حوالے سے اس وقت ہندوستان میں ہے اور یہی ہمارا اہم نقطہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے چند دن پہلے جب یہ خبر نکلی کہ شاید نریندر مودی اور پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان کچھ سیکرٹ ملاقات ہوئی ہے تو عمران خان نے ٹویٹس کیے, جن میں سے چند ایک ٹویٹس ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. عمران خان کا ایک ٹویٹ تھا کہ جو موجودہ قیادت ہے ہندوستان پاکستان کی, اس میں حوصلے کی کمی ہے, اعتماد کی کمی ہے, جس کی وجہ سے یہ چھپ چھپ کر میٹنگز کرتے ہیں. دوسرے ٹویٹ میں کہا کہ ہندوستان کے وزیر اعظم مودی قیدی ہیں اپنی انتہا پسند ویوز کے اور سپورٹرز کے, اور نواز شریف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈرے ہوئے ہیں. آج عمران خان کی طرف سے خبر یہ بنی کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے ہندوستان کے وزیر اعظم سے ملاقات کی, اور شیریں مزاری صاحبہ کے مطابق یہ ملاقات ہندوستان کے وزیر اعظم کی دعوت پر کی گئی. تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ ہندوستان کے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا جس میں انہوں نے کہا گیا کہ پاکستان کے ایم پی, ممبر آف پارلیمنٹ اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے ہندوستان کے پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات کی اپنی درخواست پر. میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ حکومتوں کے مسائل ہوتے ہیں, ریاست کا کاروبار چلانا ہوتا ہے. موجودہ حکومت کی ہندوستان پالیسی ہم نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کی, جس کے اندر ہم نے آپ کو سکم بتایا, جس کے اندر خدشات بتائے. ایک ایسے وقت میں جب نریندر مودی اندرونی طور پر بری طرح سیاسی طور پر بدنام ہو چکے ہیں, ان کی سپورٹ بیس کرمبل کر رہی ہے, اور ہندوستان کے اندر تمام انتہا پسند جماعتیں جو ہیں ان کا ایک اگر شخص استعارہ بن گیا تو وہ نریندر مودی ہے. ایسے وقت میں ہندوستان کے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کا خود وقت مانگنا, ان سے ملاقات کرنا اور اس کے بعد کرکٹ کی باتیں کرنا یہ جچتی نہیں ہے. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہندوستان کا ایک ایسا وزیر اعظم جس کو ان کی اپنی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ڈسون کر رہی ہے, ہماری پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کیوں بھاگی چلی جا رہی ہے اس کو انڈورس کرنے کے لیے. عمران خان صاحب کو شاید وضاحت کرنی ہوگی کہ ان کو خود درخواست کرنے کی کیا ضرورت تھی ہندوستان کے وزیر اعظم سے ملنے کے لیے. ہماری طرف سے یہی کچھ, اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.